هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلوات الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج ماہ رمضان کی تیسری تاریخ ہے اور جون کی ماہ محرم شکریہ ماہ محرم کی تیسری تاریخ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے میں کتنی انڈر پریشر ہوں۔ اور جون کی 28 ہے 29 so sorry۔ یہ مجھے پتا ہے کہ مجلس تیسری ہے اور ہمارا عنوان ہے دا مسنگ لنک۔ کل ہم نے شروع کیا تھا اپنا عنوان جو کہ ہمارا obviously سب ٹاپک تھا، اور اس ٹاپک میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 313 سالہ ڈیوائن گائیڈنس اور 13 معصومین، اور اس میں صرف ہم نے سرکار کی لائف کا ایک چھوٹا سا فلو چارٹ کور کیا تھا، اور میں اس کو ادھورا چھوڑ گئی تھی وقت کی وجہ سے، اور اب وہیں سے اپنی گفتگو کو اٹھاتے ہیں، اور جو کچھ میں نے آپ کے ذہنوں میں فلو چارٹ بنایا تھا خصوصاً پہلی ہجری سے لے کر 10 ہجری تک، 11 میں تو آپ کا انتقال ہو گیا بالکل شروع میں، تو یہ جو فلو چارٹ تھا اس کے اندر آپ کو جو چیز کام کی ہے آپ کی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ دیکھنا ہے کہ دشمن کون کون سے تھے، یہیں سے مسنگ لنکس کنیکٹ ہوں گے۔ اس کی تاریخ تو بہت وسیع ہے، اور اس تاریخ کے اندر جب آپ دیکھتی ہیں کہ سرکار جب مقابلے میں آتے ہیں یا دشمن جب ان کے مقابلے میں آتے ہیں تو آپ کو 3 طرح کے دشمن نظر آ رہے ہیں۔ پہلا دشمن کافر، دوسرا دشمن یہودی، تیسرا دشمن منافق۔ یعنی اب باہر سے 2 لوگ ہیں یا 2 اینٹیٹیز ہیں یا 2 گروپس ہیں یا 2 طرح کے لوگ ہیں جو کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اندر بھی منافقوں کے ڈفرنٹ گروپس ہیں۔ یہ ابھی آپ کو ایک نظر آ رہے ہیں، جب آپ کی ٹائم لائن امام علی علیہ السلام تک پہنچے گی تو یہ آپ کو پھر 3 نظر آ جائیں گے۔ تو یہ جو 3 کا ہندسہ ہے دشمنی میں یہ قابل توجہ ہے، اس لیے کہ یہی 3 دشمن آپ کو آپ کے امام زمانہ علیہ السلام کے وقت میں بھی نظر آئیں گے، اور یہ آپ کو ابھی سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ کون سے 3 جو کھل کر سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ دین کو ہی نہیں مانتے ہیں اور ان کا کوئی تعلق ڈیوینٹی سے نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو اپنے آپ کو نہ صرف ڈیوینٹی سے، الہیات سے کنیکٹڈ رکھتا ہے، بلکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ دے آر دا چوزن ون، یعنی کہ یہودیوں کا یہی دعویٰ ہے نا کہ وی آر دا چوزن ون، اور اسی وجہ سے ان کا غرور کہیے یا ان کا کانفیڈنس کہیے یا ان کو اتنا یقین ہے اپنی اس چنیدہ ہونے پر کہ وہ باہر سے کسی کو اندر بھی نہیں آنے دیتے، اور مذاہب
اگر ان کا دین ایکسیپٹ کیا جائے تو وہ ان کو انکلوڈ کرتے ہیں. ان کے یہاں دین نسلی طور پر چلتا ہے, یعنی جو بائی برتھ پیدا ہو گیا بس وہی یہودی ہونے کا حقدار ہے, باہر سے کوئی نہیں آ سکے گا. ان کو اتنا اپنے دین کے اوپر یقین ہے. اور تیسرا تو پھر منافق ہیں, وہ آپ کو خیر نظر آ جائیں گے. یہاں پہ جو یہودیوں کے حوالے سے دیکھنے والی بات ہے جو میں کل نہیں ایکسپلین کر پائی تھی, آپ نے دیکھا کہ چوتھی ہجری میں یعنی 4th ہجرہ میں اور پھر 7th ہجرہ میں 2 دفعہ یہودیوں سے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں, وہ کہ یہ پہلے دن سے قریش کے کفار سے ملے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ سازشیں مسلسل بن رہے تھے. لیکن جو بظاہر 2 دفعہ یہ سامنے آتے ہیں, جو کہ کل بھی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے رسول اللہ نے پہلے بنو نذیر کو یا بنو نذیر کو ایکسپلشن دی, نکال دیا مدینے کے اندر ان سے معاہدہ ہو چکا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے سازش کی اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو اپنے انوائٹ کیا اور وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے ان کے سر کے اوپر وزن گرا کے, جس کی اطلاع ان کو ہو گئی اور انہوں نے اس سے پہلے اپنا جاسوس ابو جہل کے پاس بھیج دیا تھا. اس کنڈیشن میں رسول اللہ نے, جو کہ ایک لا ہے, میں آپ کو ڈیٹیل کیوں بتا رہی ہوں, میں آپ کو ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہاں سے مستقل یہ الزامات اب بھی لگ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اس کے بدلے اب لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ملت میں اور ہر مذہب میں اگر کوئی عہد توڑتا ہے, کوئی وفاداری کا کیا ہوا عہد یعنی کہ بے وفائی کرے, تو اس کی سزا ہر مذہب میں موت ہوتی ہے یا پھر ان کی ایگزسٹنس کو ہٹا دیا جائے. تو رسول اللہ نے پہلے اسٹیپ پر ان کو مدینے سے نکال دیا. جتنا سامان وہ لاد کے لے جا سکتے تھے اپنی سواریوں پر وہ لے جا سکے, جو باقی رہ گیا وہ چھوڑ کر ان کو جانا پڑا. وہ وہاں سے نکل کر آگے کہاں کی آبادی میں گئے تھے؟ شام کے ذکر میں جب آپ بی بی کے سنتی ہیں مسائل تو ایک بستی کا ذکر آتا ہے نا, کہ جس بستی میں جب سر امام حسین گیا ہے تو یہ کہہ کر پیش کیا گیا تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا سر ہے, اس سے انتقام لو. اور بی بی اپنے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور بار بار کہتی تھی مجھ کو مارو پتھر, میں علی کی بیٹی ہوں, میرے بھائی کو چھوڑ دو. یہ اس وقت کے نکالے ہوئے تھے جو انتقام لینا چاہ رہے تھے لیٹر آن. دوسرا واقعہ کب پیش آیا؟ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جس وقت یہودیوں کے قبیلے کو نکالا گیا. اور یہ کب واقعہ پیش آیا تھا؟ یہ اگین انہوں نے ساز باز کی تھی. میں اس کا نام دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے ساز باز کی تھی رسول اللہ کے دشمنوں سے, یعنی کہ ابو سفیان سے. ابو سفیان آپ کو آل ٹائم ہیرو نظر آئیں گے. ہر آپ کو پتہ ہے آج کل ویلن بھی ہیرو ہوتا ہے اور لوگ اس سے زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں, تو یہ آپ کو آل ٹائم ہیرو نظر آئیں گے. اور آپ ان کو ویلن اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, تو جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس کے بعد پھر ہم ان کو بہرحال. تو ان کا جو واقعہ پیش آیا ہے, ان کا واقعہ ایگزیکٹلی فورتھ ہجری میں بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا, 5th ہجری میں بنو قریظہ کا. یعنی انہوں نے جب خندق کی جنگ ہوئی ہے اس وقت پھر ابو سفیان کو جا کر ایڈ دی تھی, اور اس وقت رسول اللہ نے جب ایک دفعہ خندق میں فتح حاصل کر لی تو اس کے بعد آپ بجائے مدینہ جانے کے آپ ان کے قلعے کے باہر گئے اور آپ نے ان کا محاصرہ کیا, اور آپ نے ان کا محاصرہ اس وقت تک رکھا جب تک کہ انہوں نے یہ نہیں ایڈمٹ کیا کہ ہاں انہوں نے معاہدہ توڑ کر بے وفائی کی ہے, چونکہ پہلی دفعہ ان کو نکالا جا چکا تھا. تفصیل کیوں بتا رہی ہوں, جن لوگوں نے لیزلی ہیزلٹن کو پڑھا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ یہ چونکہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, اور واقعہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے چونکہ بے وفائی کی تھی تو رسول اللہ نے کہا کہ ہم تمہارا محاصرہ اس وقت تک رکھیں گے جب تک کہ تم لوگ سرنڈر نہیں کرو گے. اور پھر رحمت للعالمین نے ایک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ تم اپنا حکم یعنی کہ اپنا ثالث یعنی کہ اپنا کہ میڈییٹر خود چنو. آپ نے فیصلہ نہیں دیا, آپ نے کہا تم میڈییٹر چنو جو تمہارے حق میں فیصلہ کرے, اس لیے کہ یہ بے وفائی اب دوسری بار ہوئی ہے, اب دوسری بار کے بعد معافی کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے بہت سوچ بچار کی. اب اگر ان کے دل میں بغض نہ ہوتا, یہ جو بغض رسول اللہ سے چلا آ رہا ہے نا, جو میں نے کل ایکسپلین کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھیے چیزیں کتنی
ڈفرنٹ ہوئی ہیں. انہوں نے رسول اللہ کو نہیں اپنا حکم مانا. اگر یہ رسول اللہ کو اپنا حکم مان لیتے تو رسول اللہ رحمت للعالمین ہے, فیصلہ کچھ اور ہو سکتا تھا. انہوں نے سعد ابن معاذ کو بنایا. سعد ابن معاذ بہت مشہور صحابی ہیں, اپنے وقت کے سردار تھے اپنے قبیلے کے. چونکہ ان کے پرانے تعلقات تھے ان لوگوں کے, انہوں نے کہا کہ سعد جو فیصلہ کریں گے. سعد آئے, سعد نے کہا کہ اچھا اب میں تمہارے درمیان فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. تمہاری بے وفائی کا اعتراف جرم ہو چکا ہے, تم کہاں سے فیصلہ کروں, میں قرآن سے کروں یا توراہ سے کروں؟ انہوں نے کہا ہماری کتاب سے کریں. اب ان کی کتاب میں بے وفائی کی سزا مردوں کو قتل کر دینا ہے, عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دینا ہے. رسول اللہ نے جب انہوں نے ایک فیصلہ اپنی پسند کے منصف سے کروایا اور ان کی اپنی کتاب سے ہوا, اس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا. یعنی مردوں کو قتل کر دیا گیا, عورتوں کو غلامی اور کنیزی میں لے لیا گیا. یہ چیز لا کے حساب سے ہوئی تھی, لیکن ان کے دل پر وہ کاری زخم ہے جو آج تک نہیں بھرا ہے. اور یہ جو ہیزلٹن کی کتاب ہے, اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس چیز کو ابھی تک کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ زخم وہاں سے چلے آ رہے ہیں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ جو 3 دشمن نظر آ رہے ہیں, رسول اللہ نے ان کو 3 طریقے, ہر ایک کو الگ طریقے سے ہینڈل کیا تھا. کفار سے مستقل جنگ ہوتی رہی, ٹھیک. یہودیوں کو جب جب وہ مقابلے میں آئے, ان سے نہ صرف مقابلہ کیا گیا بلکہ ان کو ختم کر دیا گیا جب تک انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. تیسری چیز کون تھی؟ تیسری اینٹی منافق تھے. منافق obviously ابھی بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے. منافق کا علاج امام زمانہ کریں گے, اور وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے جد کی طرح پردہ نہیں ڈالیں گے, بلکہ وہ اسٹریٹ اپنی تلوار سے قتل کر دیں گے. اب منافقت کسی بھی حساب سے ہو, منافقت چاہے چھپ کر ہو رہی ہو, سازش کے طور پر ہو رہی ہو, یا ماسک اسلام کا چڑھا کر اسلام کے نام پر ہو رہی ہو, بہرحال نقصان پہنچاتی ہے, جڑیں کھوپتی ہوتی ہے. تیسری چیز جو بہت پیسف رہی اس عرصے میں, اور اب جا کر وہ بہت بڑی ایک ہمیں ڈیموگرافک نظر آتی ہے دنیا کی پاپولیشن میں, وہ ہے کرسچینٹی. یہ جو نواں سال ہے, ہجرت کا نواں سال, اس میں کیا ہوا تھا؟ ہجرت کے 9ویں سال میں مباہلہ ہوا تھا. عیسائی سامنے آئے تھے. ابھی تک عیسائی خاموشی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان تو دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں, دیکھو ختم ہی ہو جائیں. تو مستقل دشمنوں پہ دشمن کے نئے نئے چہرے آ رہے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کتنی جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ نے 9 سال میں, 64 میں. اتنی تھکی ہوئی سلبات ہے آپ لوگ. یا تو مضمون اتنا خشک ہے کہ آپ سو رہے ہیں, یا مضمون اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ بالکل اس کے اندر منہمک ہو گئے. میں دوسری بات ایکسپٹ کرتی ہوں. یہ جو عیسائیت تھی, جب اس نے دیکھ لیا, دیکھیں یہ بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, بہت سوچ سوچ کے اپنی مووز کرتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ اب تو سارے دشمن ختم ہو گئے. اب یہ سامنے آئے, عیسائی بھی کون ہیں؟ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں, ہمارے بھائی ہیں. کیسے بھائی ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی ڈیوائن ریلیجن, 3 ڈیوائن ریلیجن میں ایک میں ہیں. اب یہ سامنے آئے. آج کا ویٹیکن ہے, اس وقت نجران تھا. نجران کے جو پوپ تھے, ان کی ٹیم آئی, ان کا وفد آیا اور انہوں نے سرکار سے بحث شروع کی. میں تفصیل میں نہیں جا رہی, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بیٹا ہونے کے اوپر اڑے ہوئے تھے, اور قرآن دلیل پہ دلیل دے رہا تھا کہ اگر بیٹا ہونے کے لیے ماں باپ کے نہ ہونے کی وجہ بنتی ہے تو پھر آدم اور حوا بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ بات کو سننے نہیں آئے تھے, بلکہ اپنی سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے, اور آخر کار مباہلہ ہوا. یہاں جھگڑا کس بات پہ تھا؟ جلدی جلدی جھگڑا تھا توحید پر. اللہ کے باپ ہونے کی بات ہو رہی تھی نا, تثلیث کی, ٹرینٹی کی بات ہو رہی تھی نا. توحید کے اوپر جھگڑا تھا. اللہ کے یکتا ہونے کی, یعنی اس کی عصمت کی گواہی تھی. گواہی دینے کون آیا؟ پنجتن آئے. پنجتن کیوں آئے؟ سچے تھے, صادق تھے.
صلی علی محمد وآل محمد. یہ سچائی بڑی قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے. اسے اپنانے کی کوشش کریں. اپنی زندگی میں جہاں بھی تھوڑا سا بھی فریب آتا ہے, مصلحت آتی ہے, کوشش کریں اس سے فائٹ کریں, حقائق کو تسلیم کرنا شروع کریں. کیوں؟ یہ بات اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اللہ کو اگر اس وقت بھی کوئی اکیلا نہ مانتا تو بھی اس کی یکتائی پہ فرق نہیں پڑتا. مسئلہ پتہ ہے کہاں آئے گا؟ جھوٹ کا. میں اور آپ اس وقت جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ہوا میں جا رہی ہے, رائٹ؟ جب قبر سے اٹھیں گے وہ چیزیں مجسم ہو جائیں گی, وہ چیزیں شکل میں فزیکل فارم میں آئیں گی. اچھا شکل فزیکل فارم میں تو وہ یہی قبر میں ہی آ جائیں گی, جاتے ہی قبر میں آ جاتی ہیں, اس لیے کہ ہم تجسیم اعمال کے ایمباڈیمنٹ کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ سارے عمل جو ہیں وہ ایمباڈی ہو کر ساتھ ساتھ رہیں گے. مسئلہ جو شدید تر ہو جائے گا, اور خدا اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, کہ روز قیامت جب اٹھیں گے تو وہ جو ہمارے جھوٹ اور جو بھی دھوکہ بازی اور گناہ ہیں وہ سب کے سب ہماری شکل میں نظر آ رہے ہوں گے. خود رسول کی امت مختلف شکلوں میں منشور ہو رہی ہوگی. تو نہ آپ نہ میں منہ چھپا سکوں گی, نہ میں کہیں پر پناہ حاصل کر پاؤں گی, اس لیے کہ ہر چیز تش تش بام ہوگی, ہر ایک دیکھ رہا ہوگا. تو اس دنیا میں اپنی غلطیوں کی کریکشن, اس دنیا میں اپنے آپ کو حق پر رکھنا, اس دنیا میں کوشش کر کے حوصلہ پیدا, بہت مشکل کام ہے, کوشش کر کے اپنے آپ کو سچائی سے اٹیچ رکھنا پھر بھی نجات دلا دے گا. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ایک بڑی پیاری سی بات کہتا ہے اور بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اگر ہم یہ ایام ازاں ہماری طہارت کے لیے آتے ہیں, ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب اس فرش پر آ جاتی ہیں, آپ پرسوں بڑی تفصیل سے وہ لسٹ شیئر کی تھی آپ کے ساتھ, کہ جیسے ہی اس فرش پر آتی ہیں آپ کے ارد گرد دائرے بننے لگتے ہیں. پہلا اللہ کی رحمت کا دائرہ ہوتا ہے, پھر استغفار کی برکت کا دائرہ ہوتا ہے, پھر فرشتوں کا سرکل آتا ہے, پھر پنجتن میں سے پہلے 4 افراد آپ کے اوپر درود بھیج رہے ہوتے ہیں اور دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں. And on top of all of this, ان سارے سرکلز کے اوپر حسین آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حسین آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. میری عزیز بہنوں, جتنی دیر فرش عزا پہ بیٹھیے حسین سے بات کیجیے. حسین سے بڑا شافع کوئی نہیں ہے. حسین شفاعت دیں گے. ابھی اقرار جرم کیجیے, مولا میرے سارے گناہ آپ کے سامنے ہیں, مولا میری ساری کمزوریاں آپ کے سامنے, مولا میری ساری سیاہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں, کیا آپ مجھے مثل حر موقع دیں گے؟ کہہ کے تو دیکھیے مولا سے. ابھی آپ نے مرثی میں سنا نا کس طریقے سے حر کو حسین نے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا مشرہ سنایا تھا. انشاءاللہ ابھی مسائل میں ہم اس کو کور کریں گے, لیکن یہ یاد رکھیے دس از ویری ویلیوبل. یہ فرش عزا حسین سے ملنے کے لیے ہاٹ لائن کا کام انجام دیتا ہے. ادھر آپ آئیں اور ادھر حسین سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا. لیٹس گیٹ بیک ٹو آور ٹاپک. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 مولا حسین بلند تر سلوات. تو بس یہ 3 دشمن یاد رکھیے گا جب سرکار کے سامنے, یعنی ہمارے وقت کے امام کے سامنے یہ 3 دشمن آئیں گے. امام اس کو اسی طرح سے ہینڈل کریں گے. وہاں مباہلے میں کیا ہوا تھا؟ آمنا سامنا ہو گیا تھا, اور آمنا سامنا ہونے کے بعد بیچ میں شرط کیا تھی؟ مباہلے کا طریقہ قدیم عرصے سے چلا آ رہا تھا کہ جو دونوں پارٹیز اپنے آپ کو حق پر کہتی تھیں, دعویٰ کرتی تھیں, وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ کہتی تھیں کہ ہم حق پر ہیں, اور اب خدا جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیجے
اور اس کے بعد جو جھوٹی قوم ہوتی تھی اس کی پوری نسل وائپ آؤٹ ہو جاتی تھی, پوری نسل ختم ہو جاتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جو سب سے بڑا پوپ تھا اس نے جب دیکھا ایک سرخ شامیانہ تنا ہوا ہے, رسول کا حکم کیا تھا؟ رسول کا حکم یہ تھا کہ جس نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ بولا ہے وہ اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے. کتنے دروازے کھلے؟ کوئی صدیق اکبر ہے نا, کوئی صدیقہ تھا, کھلا کسی کا دروازہ بند تھا جب تک کہ یہ پتا نہ چل گیا کہ سچے نکل گئے اپنے گھر سے. جب یہ 5 تن جس جلو میں نکلے, جس شان میں نکلے, وہ سب آپ کو معلوم ہے. سرخ شامیانے کے نیچے جا کر, بلکہ سرخ کارپیٹ بچھایا گیا تھا سلمان سے, اس پہ جا کے یہ 5 تن کھڑے ہوئے. پوچھا یہ کون ہے؟ امید تو تھی نا بہت سارے اصحاب ساتھ میں آئیں گے, بہت ساری فیملی ساتھ میں آئے گی, اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے عورتوں کو لاؤ, بچوں کو لاؤ, مردوں کو لاؤ. یہاں تو فقط ایک عورت ہے, یہاں تو فقط ایک مرد ہے, یہاں فقط 2 بچے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کی امیڈیٹ فیملی, اور بس یہی فیملی ہے. اگر اس وقت ختم ہو گئی تو رسول کے ساتھ پوری فیملی وائپ آؤٹ ہو جائے گی. اس پوپ نے کیا کہا؟ اس اسقف اعظم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کی پیشانی کے نور کو, اگر انہوں نے آمین کہہ دیا, فقط آمین. اپنے اوپر فخر کیجئے کہ آپ اس دعائی لنک سے کنیکٹڈ ہیں. دعا آپ مانگتی ہیں, آمین وہاں سے آتی ہے, حاجت آپ کی پوری ہوتی ہے. یہ اتنی معتبر ہستیاں ہیں. کہا ایک بھی عیسائی اس وقت روئے ارض پر نہیں بچے گا, اگر انہوں نے آمین کی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. یہ الفاظ تھے ان کے. تو یہ تھے وہ صداقت کے چہرے کہ جو خدا کی عصمت کی گواہی دینے آئے تھے. فقط 2 سال بعد ان سب کو جھوٹا قرار دے دیا. کس نے؟ مسلمانوں نے. آپ دیکھ رہی ہیں مسلمان کس کس طریقے سے, کس طرح سے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں کو موڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ہسٹری کا کورس بدل گیا, لیکن اس کورس کے بدل جانے سے کیا حقائق بدل گئے؟ نہیں. تو اب یہ سرنڈر کیا, تفصیل میں نہیں جاؤں گی. یہ بھی سرنڈر کریں گے امام زمانہ کے سامنے. یہ کیسے سرنڈر کریں گے؟ کرسچن سارے جب یہ اینٹی کرائسٹ کو کرائسٹ سے لڑتے ہوئے دیکھیں گے, اور وہ دجال ان کو محصور کر لے گا بیت المقدس میں, اور اس وقت امام زمانہ آئیں گے اور پھر وہ اس کے حصار کو توڑیں گے, اور اس کے بعد دجال کو حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. اس کے بعد نماز ہوگی. تفصیل آپ کو پتہ ہے کون امام ہوگا, کون ماموم ہوگا. جب عیسیٰ پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے وارث محمد کے, اس وقت ساری کرسچینٹی جو کہ سیریس ہوگی واقعتاً وہ کنورٹ ہو جائے گی اور وہ اسلام قبول کر لے گی. درود پڑھ محمد صلی اللہ. مجھے 14 ہستیوں کی بات کرنی ہے, لہٰذا میں بہت تیزی سے چل رہی ہوں. معذرت چاہتی ہوں اگر کنیکشن آپ کو نہیں مل رہا. ہم آتے ہیں دوسرے معصوم پر. دوسرے معصوم مولا علی ہیں, لیکن میں مولا علی سے پہلے بی بی فاطمہ کی بات کروں گی. کیوں؟ ان کی بات اس لیے کروں گی کہ پھر جب ایک دفعہ امام علی سے سٹارٹ لے لیا تو پھر 12 اماموں کے ساتھ ایک ساتھ چلیں گے. تو دوسری معصومہ اس وقت ہم شہزادی کو, اور میں شہزادی کی فضیلتیں نہیں بیان کروں گی اس لیے کہ اگر وہ بیان کرنا شروع کروں گی تو پھر پوری مجلس کا وقت اس میں نکل جائے گا. میں بہت پریسائزلی صرف ان کی ٹائم لائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اس لیے کہ ٹائم لائن جب آپ دیکھیں گی تو اس میں ہم 2 چیزیں فائنڈ آؤٹ کریں گے. پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے چیلنجز کیا تھے.
دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے ان کی اسٹریٹجیز کیا تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہی چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمیں ان کو انکاؤنٹر کرنا ہوگا. شہزادی کی اگر آپ لائف ٹائم لائن دیکھیں تو ان کی ولادت ہوئی ہے پروفٹ ہوڈ کے اناؤنسمنٹ کے بعد, یعنی بیست کے 5 سال بعد ہوئی ہے. 13 سال وہاں رہے نا, 5 سال کے بعد بی بی کی ولادت ہوئی ہے. اور اس ولادت کے ایگزیکٹلی 2 سال کے بعد آپ شیب ابی طالب میں چلی گئی. وہ جو سخت مارکا تھا شیب ابی طالب کا, کہ جس کو بہت زیادہ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا, لیکن اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو بحث چھڑتی ہے نا کہ کون کب ایمان لایا اور کون کتنا جانثار کرتا تھا اور کون کتنا مال خرچ کرتا تھا, ان میں سے ہمیں کوئی بھی چہرہ 3 سال میں نظر نہیں آیا. 3 سال میں فقط رسول تھے اور بنی ہاشم تھے, اور ان بنی ہاشم میں وہ ہستی تھی جس کا روب, جس کا جلال, جس کا جمال اتنا زیادہ تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی رسول پر انگلی نہیں اٹھا سکا, اور وہ تھی ذات ابو طالب. ویلی آف ابو طالب میں یہ جا کے محصور ہو گئے, لیکن ان کو اپنی جان کا اتنا خوف تھا کہ یہ رات میں حضرت ابو طالب ایک نہیں 3 بار 4 بار جگہ بدلتے تھے, رسول اللہ کی جاتے تھے, ان کو اٹھاتے تھے, کبھی عقیل کو لٹاتے تھے, کبھی علی کو لٹاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کوئی حملہ کر سکتا ہے, کہیں مخبری نہ ہو جائے. کتنے فاقے تھے آپ نے کل سن لیا, اتنے پتے چبائے تھے کہ جسم کا رنگ سب کا ہرا ہو گیا. بی بی خدیجہ کیا کرتی تھی, آگ جلا کے اس پہ ہانڈی رکھتی تھی اور اس میں پتھر ڈال کے اس کو چلاتی رہتی تھی تاکہ آواز آتی رہے. جب ان کے نام کا رزق کھایا کیجیے نا, ان کو یاد کیا کیجیے, ان کی قربانیوں کو یاد کیا کیجیے. اتنے فاقے کیے کہ جب باہر تشریف لائیں 3 سال کے بعد, ایگزیکٹلی 1 محرم سے شروع ہوا یہ, اور پھر 3 سال بعد یہ ختم ہوا ہے, اور اس وقت پھر ود ان اے ویک دونوں کا انتقال ہوا ہے, حضرت ابو طالب کا بھی اور بی بی خدیجہ کا بھی. بی بی فاطمہ کا بچپن یہ سارا دیکھتا ہوا جا رہا ہے. میں آپ کو بی بی فاطمہ کے ریلیونس میں بتا رہی ہوں نا, وہ 3 سال بی بی فاطمہ نے سارے آبزرو کیے تھے. اب آج کے دور میں سب کو پتا ہے کہ جو بچوں کا ڈیولپنگ مائنڈ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کا عکس اپنے اندر سیو کرتا ہے, پوری زندگی کا پیٹرن بنتا ہے. تو یہ سیدہ جو ملکۃ العرب کی بیٹی ہے, جس کی کنیزیں سونے کے اور سچے موتیوں کی ٹوپیاں پہنتی تھیں, یہ اس کی بیٹی ہے جو اس قدر سختی میں فقر اور فاقہ برداشت کرتے ہوئے گرو کر رہی ہے, اور ابھی 5 سال کی ہوئی ہے کہ ماں ختم ہوگی. بات سوچیے بیوی کو کتنا شدید صدمہ ہوگا اپنی ماں کے کھو دینے کا, اور اسی وجہ سے اپنے بابا کو ایسے پروٹیکٹ کرتی تھی کہ پیار سے باپ نے ام ابیہا کہنا شروع کر دیا. باپ کی ماں, ایک ماں کی طریقے سے اپنے بابا کی کیئر کرنے والی جرأت کا وہ عالم تھا کہ اگر کبھی خبر ہو جاتی بیوی کو کہ آج راستے میں کانٹا پھینکا ہے یا آج اوجھڑی پھینک دی ہے, اسی وقت جاتی تھی وہاں پر. اور وہ جتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے, ابو جہل, عتبہ, ولید, جتنے بھی, ابو سفیان, سب کو چیلنج کرتی تھی اور کھڑی رہتی تھی کہ اب میری موجودگی میں ڈال کے دکھاؤ. یہ بیوی کی جرأت تھی. خدیجہ کی وفات ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر 622 میں مائگریشن ہو جاتی ہے. 622 میں مائگریشن ہو گئی, مدینہ آ گئی. مدینہ آنے کا بھی آپ کو حال معلوم ہے کہ رسول اللہ تنہا نکلے تھے, امام علی ان کے بستر کے اوپر تھے, اور بی بی اپنی والدہ
جو کہ حضرت سودا تھیں، سودا بنت زمعہ، یہ رسول اللہ کی وہ وائف تھیں جو کہ بی بی کی کیئر کرتی تھیں، ان کے ساتھ تھیں. آپ یہ سوچئے ایک 6 7 8 سال کی بچی، 8 سال عمر تھی آپ کی، ایک 8 سال کی بچی دیکھ رہی ہے کہ آج اس کے بابا چلے گئے ہیں، اور گھر کی نیچی سی دیوار دکھا رہی ہے 40 ننگی تلواریں. کوئی بچی ہو، کوئی لڑکی ہو، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. یہ سیدہ ذیوقار تھی، یہ فاطمہ کا وہ اسٹرانگ دل تھا جو اس رات بھی عبادت میں مصروف رہا، اور وہ رات گزر گئی. اس کے بعد میں بالکل فضائل کو چھوڑتے چھوڑتے آگے بڑھ رہی ہوں. 62 میں آپ مائگریشن کر کے مدینہ میں آئی ہیں، 2 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 3 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک آپ کے ہاں 5 اولادیں ایک کے بعد ایک آئی ہیں. 5ویں اولاد کے ساتھ کیا ہوا آپ اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت محسن کو 11ویں ہجری میں کیسے شہید کیا گیا، یہیں سے 11ویں ہجری شروع ہو جاتی ہے. 11ویں ہجری میں آپ کی عمر 18 سال ہو گئی تھی، 18 ایئرس تھی آپ کی عمر. اور اس کے بعد پھر اب یہ تو چھوٹی چھوٹی مشکلیں تھی جو آپ نے سنی ہیں، اب اصل مشکلیں شروع ہوئی ہیں. اصل مشکلیں کیا تھیں؟ باپ کے مرنے پہ کوئی دفن کرنے نہیں آیا. یہ بہت بڑی مشکل تھی. اور بی بی نے بعد میں کہا تھا کہ 3 دن میرے کان دروازے کی آہٹ پر تھے کہ کوئی آئے مجھے پرسا دینے، تم نہیں آئی، اب میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں. کیا سیدہ ایک عام جذباتی عورت تھی میری اور آپ کی طرح سے کہ دشمنی ہو گئی تو سلام نہیں کر رہی؟ نہیں، صدیقہ طاہرہ تھیں، پنجتن کا مرکز تھیں، نور کا پیکر تھیں. 1,24,000 13 معصومین کے بیچ میں تنہا عورت تھی، اور مخزن رسالت تھی. رسالت کی کان یہاں سے، انفارمیشن یہاں سے نکل رہی تھی. تو اب سیدہ کی اسٹریٹجیز کو آپ اسی حساب سے دیکھیں. ایک کے بعد ایک ظلم ہو رہے ہیں. دفن 3 دن بعد ہوئے رسالت ماں، کوئی پرسراری کے لیے نہیں آیا، اور اس کے بعد 4تھے دن دروازے پر آگ آ گئی. آگ بھی کیسے آئی؟ سیدہ کا جو رہا سہا مان تھا، ایگزیکٹلی 4تھے دن نہیں، ہفتہ لگا، جو بھی دن ہے، تاریخ خاموش ہے، کیلکولیٹ کر لیجئے. اب اس میں کون سا واقعہ پہلے آیا کون سا بعد میں، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. لیکن بہرحال پہلے 3 دن کے بعد بی بی سیدہ رات بھی کام کر رہی ہیں، دن بھی کام کر رہی ہیں. رات میں دن میں دشمن آ رہے ہیں، دروازے کو اپنے تنہا ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں. دروازہ توڑ دیا گیا. بی بی کو اس حد تک اذیت دی گئی کہ اس کے بعد پھر سیدہ کی زندگی چند دن ہی رہ گئی. پہلو پہ وار ہوا، محسن قتل ہوئے، گھر کا دروازہ جلا، پسلیاں ٹوٹی، ہاتھ ٹوٹا، گھر سے باہر نکلی، بھرے مجمع میں کوڑے مارے گئے، تازیانے مارے گئے، صرف اس لیے کہ وہ ہاتھ جو علی کی گردن کی رسی پہ تھا اس کو کمزور کر کے ہٹا دیا جائے. سیدہ نے یہ سب کچھ برداشت کیا. ٹھیک ہے، اب سیدہ کس طرح سے اٹھی ہیں یہ دیکھیے. سیدہ اس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں کہ سیدہ کے پاس ایک کے بعد دوسری اسٹریٹجی تھی، دوسری کے بعد تیسری اسٹریٹجی تھی، تیسری کے بعد چوتھی اسٹریٹجی تھی. یہ ہے عورت. یاد رکھیے سیدۃ النساء العالمین ہے نا، وہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. سیدہ کے اسٹینڈز کی حکمتوں کو سمجھیے کہ سیدہ نے ہر طرح کی مصیبت کے بعد بھی گیو اپ نہیں کیا ہے. گیو اپ نہیں کیا ہے. کوئی اور عورت ہوتی کھڑی نہیں ہو سکتی، کمر جھک گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، پسلی ٹوٹ گئی ہے، تو اس کے بعد تو بستر پہ جانا چاہیے تھا نا. لیکن سیدہ رات کو سواری پر سوار ہوتی ہیں اور علی لے کر جاتے ہیں ایک ایک گھر. سیدہ کبھی کسی کے گھر نہیں گئی تھی. ایک بار یہودی کے گھر گئی تھی تو آج تک معجزہ پڑھا جاتا ہے. آج سیدہ گھروں پہ جا رہی ہے، لوگ نوک کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں تم تو تھے نا غدیر میں، تم نے میرے بابا کے حکم پر علی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، آتے کیوں نہیں ہو وفا کرنے؟
آپ سمجھ رہی ہیں سیدہ کے لیے بہت بڑا کام تھا، لیکن سیدہ سکھا گئی اپنی کنیزوں کو کہ حق کی خاطر جب کھڑے ہونا ہو تو دیر نہ کرنا. امام وقت کے دفاع کے لیے اگر گھر گھر جانا پڑے، امام کے آمد کی تیاری کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، میرے قدموں پہ چلنا. اور دیکھنا کس طرح میں انسانی ضمیر کو 3 رات جھنجھوڑتی رہی ہوں. 3 دن کے بعد پھر حجت تمام ہو گئی. 3 دن یہی ہوتا تھا نا، آئے کیوں نہیں. اچھا یہاں پہ جواب بہت دلچسپ ہے، اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے. جواب کیا آتا تھا؟ فاطمہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم نے بیعت کر دی. یہ جو بیعت والا، میں اس کو کیا کہوں، اس میں ڈرامہ کہوں؟ میں سے ڈرامہ نہیں کہوں گی. یہ بیعت والا جو ایک ریزن دیا جاتا ہے، ثبوت دیا جاتا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے، احساس ذمہ داری دلایا جاتا ہے، ہم نے بیعت کر لی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. بیعت صرف ولی حق کی ہو سکتی ہے. ظالم کی بیعت اول تو کیجئے نہیں، اور کر لیجئے تو اپنے پہ طاری نہ کیجئے. حر کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی تھی؟ بھئی وہ تو بہت اچھا آدمی تھا نا، آپ نے دیکھ لیا اتنا ادب کر رہا تھا وہ کہ امام اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ماں تیرے غم میں روئے. یہ ایک بڑی شستہ سی گالی تھی. اور وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ لگام سے ہٹا کے کہہ رہے ہیں آپ کی ماں کا نام تو میں بغیر احترام کے نہیں لے سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جناب سیدہ کی تکریم کر رہا تھا. رائٹ؟ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ کیوں گھیر کے لے کر آیا تھا وہ؟ صرف اسی غلط فہمی میں جو مسلمانوں کو پہلے دن سے انجیکشنز دے دیے گئے نا کہ بیعت کر لی ہے تو اب یہ بیعت توڑی نہیں جا سکتی. آپ کا پلیج صرف آپ کے وقت کے امام کے ساتھ ہے. اب درمیان میں کوئی بھی آ رہا ہے، چاہے وہ دشمن آ رہا ہے، چاہے وہ اسلام کا ماسک پہن کر کوئی XYZ آ رہا ہے، آپ کے پاس حکمت ہونی چاہیے کہ آپ اتنا جج کر سکے کہ واقعی یہ نائب امام ہے کہ نہیں. آج کل جو سب سے زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ اسی بات پہ تو چل رہی نا، میں تقلید کروں گی، میں تقلید نہیں کروں گی، میں تقلید کیوں کروں، وہ غیر معصوم ہیں، میں اگر تقلید کر لوں گی تو پھر یہ ایشو ہو جائیں گے. ان باتوں پہ مت جائیے. بات صرف یہ ہے کہ کون امام تک پہنچا رہا ہے، کون تقوی کی اس کیریکٹر کے اوپر فائز ہے کہ جس کی کوئی غلطی، جس کا کوئی عیب، جس کی تھوڑی سی بھول چوک بھی آپ نہیں پکڑ سکتی. وہ مجھ سے اور آپ سے تو بہتر ہی ہے. اور اگر وہ امام سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک راستے پہ چلا رہے تو اس میں چلنے میں کیا مذائقہ ہے. یہ جو بات تھی اس نے 2 بہت بڑے واقعے کربلا میں آپ کو ایشوز نظر آئیں گے. پہلا ایشو آپ نے حر کے ساتھ دیکھ لیا کہ حر کیا کر رہے تھے، پہچانتے تھے در عصمت کو، پہچانتے تھے مقام حسین کو، لیکن چونکہ حاکم کے نوکر تھے تو کہتے تھے کہ میں حاکم سے وفاداری کروں گا. اور یہ کس وقت تک وہ کرتے رہے؟ حسین کے بچے 3 دن پیاس سے تڑپتے رہے. کب جا کے حر کو احساس ہوا؟ جب وہ جو شب کی مہلت تھی، شب عاشور کی، اس میں دیکھا وہاں سے تکبیر کی آواز ہے، یہاں پہ گانے بجانے ہیں، وہاں سے سبحان رب العالی و بحمدہ کی صدائیں آ رہی ہیں، رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، یہاں کے اوپر غنا اور شراب ہے. جب اس حد تک آ گئے ہیں پھر حر کو خیال آیا کہ اس بیعت کو تو توڑ دینا بہتر ہے. یہی تو کہا تھا نا میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہوں اور اب میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں. آخری جملہ ایڑ لگاتے ہوئے جب گھوڑے کو ایڑ لگائی تھی تو یہی کہا تھا نا. تھر تھر کانپ رہے تھے حر، اور اتنے زیادہ بہادر تھے کہ جو شخص روایت بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے حر سے کہا کہ میں نے پورے کوفے میں تجھ سے زیادہ بہادر نہیں دیکھا کوئی، اور تو کانپ رہا ہے. کہا میں جہنم کے گڑھے پہ کھڑا ہوں. یہ حر کی معرفت تھی جو آخری وقت میں اس کو بچا لے گئی. لیکن عزیزوں یہی چیز آپ کو مسلم کے ساتھ بھی نظر آئے گی. میں کل بیان نہیں کر پائی لیکن مسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ نے سنا تھا نا، 18,000 بیعت ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ فگر 80 تک چلا گیا تھا. لیکن حر کیسے تنہا ہو گئے تھے؟ حر بھی ایسے تنہا ہوئے تھے کہ حر کے ساتھ سارے گروپس جتنے بھی شیعوں کے گروپ تھے کوفے کی بہت بڑی پاپولیشن جو تھی اس وقت امام حسین کو سیریسلی بلا رہی تھی. 12,000 خط بھیجے گئے تھے. 12,000 میں سے 6,000 تو سچے ہوں گے نا. ایک خط پہ 60 40 دستخطیں ہوتی تھیں تو ایک بڑی پاپولیشن تھی جو حسین کے لیے بے چین تھی.
جس وقت عمر ابن زیاد نے قبضہ کیا ہے، پوری ڈیٹیل آپ جانتی ہیں، اس کے پاس صرف 3 لوگ تھے، 30 اس کے پاس اپنے خاندان کے تھے، 20 سپاہی تھے، یہاں 18,000 سے زیادہ لوگ تھے. کیوں نہیں مقابلہ ہو سکا؟ اس لیے کہ سلمان بن سرد خزائی صحابی امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور پوری یہ 20 سال جو امام حسن اور امام حسین کی صلح کے تھے، اس میں ویٹ کرتے رہے، مستقل امام حسین کو خط لکھتے تھے کہ اب امام حسین کی حسن کی شہادت ہو گئی ہے، اٹھیے ہم اپنا علم بلند کرتے ہیں. اور امام حسین کہتے تھے میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں، میں معاویہ کی زندگی میں کوئی بھی اسٹیپ نہیں لوں گا. اور اس کے بعد جس وقت کے انہوں نے حضرت مسلم آئے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ساری چیزیں ہو گئیں، اور ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جب یہ نعرہ لگایا جائے گا یا منصور الامہ، تو سب کے سب اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل آئیں گے اور ابن زیاد پر قابو پائیں گے. رائٹ، دس واز دی انڈرسٹینڈنگ. امام حسین کے آنے کا انتظار تھا، امام حسین نہیں پہنچے اور ہانی کو قتل کر دیا گیا. جب ہانی کو شہید کیا گیا تو اس وقت حضرت مسلم نے ایک میسج بھیجا، انہوں نے کہا اب انتہا ہو گئی ہے، اب ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم ریوولٹ کرتے ہیں. امام حضرت مسلم کے پاس کیا سند لکھی ہوئی تھی، میں آپ کو تاریخ بتا رہی ہوں، بور مت ہوئیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. These are going to repeat themselves, these things are going to happen again. امام حسین نے خط لکھ کے دیا تھا، یہ میرا بھائی اور میرا معتمد ہے، اس پر میں اعتماد کرتا ہوں، اس کا حکم میرا حکم ہے. یہ لکھ کے دیا ہوا تھا نا مسلم کو، کوفے والوں نے دیکھ بھی لیا تھا. لیکن اب یہاں پہ سلمان نے کیا کہا، of all the sincerities، انہوں نے کہا حسین معصوم ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے، آپ معصوم نہیں ہیں. They did not come out. آپ یہ المیہ سمجھ رہی ہیں؟ پوری کی پوری شیعہ آبادی بیک آف کر گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین معصوم ہیں، یہ معصوم نہیں ہیں. اگر حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا معتمد ہے، اس کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، کیوں نہیں عمل کیا تھا؟ اور یہی سلمان تھے جو بعد میں اس قدر روتے تھے کہ واقعہ کربلا کے 5 سال بعد یہ 500 افراد اپنے کپڑے بدل کے کفن پہن کر پھر کوفہ کے باہر جا کے یہ عمر ابن زیاد سے لڑے ہیں، یہاں تک کہ آخری فرد بھی قتل ہو گیا. ان کو توابین کہا جاتا ہے. تو کیا ان کے توابین کے ہونے سے obviously توبہ اللہ نے قبول کی ہوگی، I'm sure، نیک نیتی سے گئے تھے، لیکن کیا حسین بچ گئے؟ کیا گھرانے رسول بچا؟ کیا ولایت اسٹیبلش ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. تو یہ جو شیطان ایک آپ کے دماغ میں، اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، مجھے ممبر کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہوتے ہیں جس سے جمعیت کو توڑا جاتا ہے. کبھی بیعت کی بات کر کے، کبھی نائب امام کی بات کر کے. اس میں حکمت سے یہ سمجھیے کہ آپ کو کس حد تک اپنے دین کو بچانا ہے. ان پرسن آپ کو اپنی قبر میں کس طرح سے امام کے ساتھ اس عالم میں پہنچنا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بات نہ ہو، آپ کی کورٹ میں بال نہیں ہو، بال باہر ہی ہو. تو دین کو سیریس لیجئے، امام کے انتظار کو سیریس لیجئے. اور یہ دیکھیے ماضی میں کس کس طریقے سے شیعہ، چاہے وہ سادگی میں، چاہے وہ لا علمی میں، چاہے وہ گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے اپنے وقت کے امام کی مدد کرنے سے دور ہوتے گئے. امام علی نے کیا کہا تھا جب گلے میں رسی تھی اور ان کو کھینچ کے لے کے جایا جا رہا تھا مدینے کی گلیوں میں اور لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، 350 زیادہ لوگ تھے، تو امام علی نے کیا کہا تھا؟ بندھے ہوئے ہاتھ تھے. امام نے کہا تھا اگر تم میں سے صرف 40 تلواریں میرے ساتھ ہوں میں کھڑا ہو سکتا ہوں. مدینے میں سیڈلی 40 تلواریں نہیں تھیں جو علی کے حق میں کھڑی ہوتی. یہاں پر ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے میں آپ کو کہاں ان چیزوں میں الجھا رہی ہوں، لیکن بخدا میری سنسیئرلی پوری کوشش یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے تناظر میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. اور ہم آمادہ ہیں تو گھر والے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ایک چیز اور بھی سامنے آ رہی ہے، اور وہ چیز سامنے ہماری یہ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے
ہم اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کریں کہ کوئی ہمیں بہکا نہ سکے. یہ جو بہکانے والی چیز ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان دے گی جب اس میں مذہب کا ماس چڑھا دیا جائے گا, قرآن کے حوالے دیے جائیں گے. یہ جتنے بھی خلفاء تھے جو کہ غاصب بن کر آئے, بعد میں بنو امیہ کی پوری ایک آپ کو لینیج نظر آتی ہے, بعد میں آپ کو عباسیوں کی ڈائنیسٹی نظر آتی ہے, اور آج بھی قرآن کی آیتیں دے کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ ہم حاکم برحق ہیں. لیکن سلام اس فرش کی عظمت پر کہ جو اس فرش پہ آتا ہے اسے حق پتہ چلتا ہے. حسین سے پہلے یہ مجلسیں نہیں تھیں. آپ میرے جملے کی اہمیت کو سمجھیں. حسین سے پہلے اس طرح کا اجتماع نہیں ہوتا تھا. آپ خوش نصیب ہیں کہ حسین جاتے جاتے تنہائی میں آپ کے لیے وہ مدرسہ کھول گئے جہاں آپ آ کر حق کو سنتی ہیں, حق کو سمجھتی ہیں, حق والوں پہ سلام کرتی ہیں, حق والوں پہ روتی ہیں اور اپنے آپ کو کھنگالتی ہیں اندر سے. کیا واقعی میں حسین سے کنیکٹڈ ہوں؟ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی فاطمہ آپ کو سکھا کر گئی تھی. فاطمہ اور کیا سکھا رہی تھی؟ اس وقت مجلس تو تھی نہیں کہ میسج دیا جائے. فاطمہ نے اپنے رویے سے بتایا. فاطمہ نے سلام کا جواب نہیں دیا جب وہ مجرمین آئے. فاطمہ نے کہا ہر نماز کے بعد تبرہ کروں. تبرہ وہ نہیں ہے جو میں اور آپ نام لے لے کے کرتے ہیں. تبرہ یہ ہے کہ جو ولایت کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا وہ خود بخود رحمت خدا سے دور ہو گیا. کہیں میں تو نہیں اس میں چلی گئی ہوں. اور اس سے بھی زیادہ جو چیز بی بی فاطمہ نے ہائی لائٹ کی اپنی وصیت کے ذریعے, بی بی نے یہی کہا تھا نا, بالکل سیکریسی میں تدفین ہو گئی. آج تک کسی کو نہیں پتا کہ کہاں پر دفن ہے. کیوں؟ تاکہ دشمن تو نہ آئیں. لیکن جو چاہنے والے ہیں, جو دوڑ دوڑ کے زیارتوں پہ جاتے ہیں, اور جب ان کو اپنی بیوی کی زیارت نہیں ملتی, نشانی نہیں ملتا, تو وہ پوچھتے ضرور ہیں بیوی نے یہ کس لیے کیا. تو جواب کیا آتا ہے؟ جو علی کے ساتھ نہیں کھڑا تھا وہ مجھ سے دور رہے. اگر کوئی فاطمہ سے دور ہو گیا اس کی بخشش نہیں. نجات صرف فاطمہ سے کنیکٹ ہونے پہ. فاطمہ کا نام اسی وجہ سے حدیث قصہ میں آپ کو سینٹرل نظر آتا ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتا رہا ہے صلی اللہ محمد و آل محمد. اگر فاطمہ راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہے. اگر فاطمہ راضی نہیں ہے رسول راضی نہیں ہے. اور فاطمہ کیسے راضی ہوں گی؟ فاطمہ نے ایک چیز جو بالکل کلیئر کر دی, جو کہ آپ خود ہر زیارت میں, چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو, چاہے وہ زیارت وارثہ ہو, چاہے وہ زیارت جامعہ ہو, ہر زیارت میں آپ ایک بات کہتی ہیں. آپ کہتی ہیں نفرین اس کے اوپر بھی کہ جس نے سب کچھ دیکھا اور خاموش کھڑا. خاموشی از ناٹ این آپشن. اگر حق اور باطل کا معرکہ ہے تو بی بی جیسی پردہ دار عورت, بی بی جیسی عورت جو گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی, وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ نکلنا ہوگا, اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ اور اپنے وقت کے ایمان کو پہچانتے ہوئے اس کے لیے ہر حد تک جانا پڑے گا. چاہے تمہارے گھر پہ فوج آ جائے تم اس کا مقابلہ کرو, چاہے جلتا ہوا دروازہ ہو, چاہے دربار میں جانا پڑے. فاطمہ کو فدق کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایک سوکھی روٹی کھاتی تھی, وہ بھی کئی دن نہیں کھاتی تھی. فدق کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانا تھا, اور یہی کہہ کر انکار ہوا تھا. جو تھے اس وقت انہوں نے قبالہ لکھ دیا تھا, اتنے وہ پریشر میں آ گئے, انہوں نے لکھ دیا کہ میں یہ فدق واپس کر رہا ہوں. لیکن ان کے ایک اور تھے جو ان کو ہمیشہ رائے دیتے تھے. انہوں نے آ کے بی بی کے ہاتھ سے قبالہ چھینا ہے, اور اس کے ساتھ رسول کی تحریر چھینی ہے, اور اس کو پھاڑا ہے, اور اس کو زمین پر پھینکا ہے. پہلے لکھنے سے, وصیت رسول لکھنے سے روک دیا تھا, آج لکھی ہوئی وصیت کو پھاڑ دیا.
اور پھاڑ کے کہتے ہیں ان کی طرف مخاطب ہو کر کہ تمہاری عمر زیادہ ہوگی. میں الفاظ بہت شائستہ استعمال کر رہی ہوں. تمہاری عمر بہت ہو گئی ہے, تم نہیں سمجھ رہے ہو. آج یہ عورت, یہ بات کی جا رہی ہے کس طریقے سے, بیوی کے لیے. آج یہ عورت فتح لے کے جا رہی ہے, کل خلافت لے کر جائے گی. آپ نے بیوی کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ, حکمت دیکھی کہ بیوی کس طریقے سے حق کا راستہ تلاش کر رہی تھی, حق کا راستہ بنا رہی تھی, اور ان کو پتا تھا کچھ نہیں ملنے والا, لیکن وہ آپ کو مجھے تیار کر رہی ہے. جب میرا بیٹا مہدی آئے گا اس وقت بھی حالات بہت ڈیفیکلٹ ہوں گے, اس وقت بھی مصیبتیں اپنی انتہا پر ہوں گی. اگر تم نے میرے حسین کے خون کے صدقے میں معرفت حاصل کر لی, وہ آیتیں جو تمہارے درمیان پڑھی جا رہی ہیں, ان آیتوں کو دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ آیت کس کے لیے اتری ہے. اول الامر ہر حکومت کرنے والا نہیں ہوتا, اول الامر صرف اور صرف معصوم ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, معصوم کے ادھر ادھر کوئی بھی ہے. آپ بس, میں اپنی بات کی بات کر رہی ہوں, انشاءاللہ کل اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پہ میں بس آپ سے آخری بات یہ کرنا چاہتی ہوں. آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام کون ہے, اور جو امام ہے اس کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اسی لیے رسول نے جاتے جاتے کہا تھا, میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اس کے بعد آپ نے ایک اشارہ کیا, کہتے ہیں نا باڈی لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو یوں جوڑا اور کہا یہ دونوں ایسی ہیں, ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو رسول اللہ نے جو دو برابر کی انگلیاں تھیں ان کو جوڑ کر دکھایا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک چھوٹی ایک بڑی, ایک قیمتی دوسری نہیں قیمتی. میں اور آپ کیا کرتے ہیں, اہل بیت کو اہمیت دیں گے, قرآن کو نہیں دیں گے. اپنی بات کرتی ہوں, باہر کی بات نہیں کر رہی. کچھ لوگ قرآن کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اہل بیت کو اہمیت نہیں دیتے. بس یہاں پہ رسول نے بتا دیا کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. اب جو ان کو دیکھنا چاہے گا وہ اتنا جان لے گا کہ کون سی آیت میرے مولا کے لیے آئی ہے اور کون سی آیت کو ایک فرضی رہنما اپنے آپ پر طاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بس آپ کو اتنی ہی حکمت حاصل کرنی ہے. اگر آپ نے کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا عبادتوں کا راستہ, کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ, کربلا کربلا حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. نعرہ السلام. اللہم صلی علی قرآن پڑھیے, قرآن سمجھیے, قرآن کے ذریعے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے, قرآن کو اپنا رہنما بنائیے. قرآن حسین کو اتنا عزیز تھا, مرتے مرتے مر گئے, قرآن پڑھتے رہے. اور ایسا قاری تو کوئی ہوگا ہی نہیں جو شہادت کے بعد نیزے پہ بلند ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ عشق حسین کی, یہ عشق حسین کی وہ لازوال امپریشن ہے جو امام حسین چھوڑ کر گئے تھے آپ کے درمیان. اگر کنیز حسین بننا چاہتے ہیں تو حسین کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. اور میں آپ کو کہتی ہوں, اب آپ کے پاس 7 دن رہ گئے نا, 7 راتیں رہ گئی نا, ان 7 راتوں میں, ان 7 دنوں میں چند منٹ نکالا کیجیے, اپنی آنکھوں کو بند کیا کیجیے. جو کچھ سارا دن سنتی آئی ہیں نا, کئی مجلسیں سنتی ہیں نا, ان مجلسوں کو ذہن میں لا کے اپنی آنکھوں کو بند کیا کیجیے اور دیکھا کیجیے آج سارا دن جس ہستی نے مجھ سے گفتگو کی. حسین بات کر رہے نا, میں نے آپ کو حدیث سکھا دی نا کہ جو فرش عزا پہ بیٹھتا ہے حسین اس سے گفتگو کرتے ہیں.
بس یہ سوچا کیجیے چند لمحے کے لیے کہ حسین نے مجھ سے آج کیا بات کی ہے، اور جب حسین مجھ سے بات کر رہے تھے تو وہ کیسے لگ رہے تھے. کوشش کریں حسین کے سراپے کو اپنے دماغ میں لانے کی، اس لیے کہ اگر وہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نظر بھی آ سکتے ہیں. حسین کا جمال دیکھیے، حسین کا ڈٹرمنیشن دیکھیے، حسین کا زندگی میں عزت کے لیے کھڑے ہو جانا دیکھیے، حسین کا اللہ کی خاطر قیام دیکھیے، حسین کو ایز اے فیملی مین دیکھیے، کیسے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کیسے اپنی بیٹی پہ شفقت کرتے ہیں، کیسے اپنی بہن کی عزت کرتے ہیں، کیسے اپنی گھر کی اس پرانی کنیز کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں. There is so much to learn through امام حسین علیہ السلام. میں آپ سے پورے دعوے سے کہہ رہی ہوں، کوئی لفاظی نہیں کر رہی. حسین آپ کو زندگی کی پوری تہذیب سکھا سکتے ہیں اگر آپ حسین سے سیکھنا چاہیں. بس یہی اپنی گفتگو کو روک لیتی ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈونیشنس میں جنرس ہوئیے، امام والدہ کی سینٹر کی ہیلپ کیجیے، تبرکات میں پارٹیسپیٹ کیجیے، اسپانسرشپ کیجیے، اور نہیں کر سکتی تو جو کر سکتی ہیں وہ کیجیے. کچھ تو کر سکتی ہیں نام حسین. اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت جگہ دے رہے ہیں، جیسے کہ حالات ہی ایسے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ضرور دیجیے تاکہ یہ جو مجلسیں آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کی جا رہی ہیں کم از کم اس کی کاسٹ نکالی جا سکے. تو پلیز ڈو جنرسلی ڈونیٹ. درود پر محمد جو حسینی سپاہ ہے بظاہر 72 لوگ ہیں، لیکن اس میں گروپس ہیں. ان گروپس کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو لرننگ میں بہت آسانی ہوگی، اس لیے کہ ہر گروپ کی اپنی یونیک آئیڈینٹی ہے. میں آج جس گروپ کی بات کر رہی ہوں وہ 34 افراد پر مشتمل ہے. 34 is a very big number in comparison to 72. 72 لوگوں میں اگر آپ 34 یا 32 اس کو کر لیں تو آپ کو ایک بہت بڑا چنک ملے گا. یہ کون لوگ تھے؟ آپ زیارت میں سلام کرتی ہیں نا، زیارت جب پڑھتی ہیں تو زیارت میں آپ مختلف نام لیتی ہیں. تو ایک نام آپ لیتی ہیں حر ابن یزید الریاحی. یہ حر ابھی ان کی شہادت پڑھیں گے، لیکن شہادت سے پہلے ان کی پرسنالٹی بہت آئیکونک ہے، اور یہ کس چیز کو شو کر رہے ہیں، یہ کس گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی امیزنگ چیز ہے. اور یہ اتنی امیزنگ ہے بخدا امام حسین نے جو ایک شب کی مہلت مانگی تھی وہ اس گروپ کے لیے مانگی تھی، اس لیے کہ یہ گروپ شب عاشور امام کے پاس آیا ہے. یہ 32 یا 34 لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے امام کے کنڈیشن دیکھی، امام کی پائیٹی دیکھی، اور اس کے بعد دوسرے دن امام کا ڈٹرمنیشن دیکھا، امام کی فوج کی ڈیموگرافکس دیکھی. فوج تو وہ ہوتی ہے نا جس میں ایک جیسے سپاہی ہوتے ہیں. یہاں سپاہی ایک جیسے تھے؟ کہیں 90 برس کا اتنا بوڑھا صحابی ہے، 106 برس کا اتنا بوڑھا صحابی ہے کہ وہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھا کر اور کس کے باندھ رہا ہے کہ میری بھویں لٹک نہ جائیں جب میں حملہ کروں. کہیں اتنا چھوٹا بچہ ہے تو خدا نہیں سکتا. تو فوج تو ایکول نہیں تھی، رائٹ؟ کہیں 8 سال کا بچہ ہے، کہیں زہیر ابن قین کا بچہ کتنا تھا؟ بڑا چھوٹا سا تھا نا، اتنا چھوٹا تھا کہ جب وہ جا رہا تھا خیمے سے نکل کر تو اس کی تلوار جو تھی وہ اتنی ایک نارمل تلوار تھی، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ زمین پہ کھنچتی ہوئی چلی جا رہی تھی. اور امام حسین نے کہا دیکھو وہ بچہ، اس کو جا کے روکو. اور جب بچہ قریب آیا، نام پوچھا، کہا ابھی تو تمہارے باپ نے شہادت دی ہے نا، جاؤ ماں کے پاس بیٹھو. کہا ماں نے تو بھیجا ہے مجھے. فوج تو ایکول نہیں تھی، رائٹ؟ لیکن جذبہ ایکول تھا. جذبہ اپنے وقت کے امام پہ جان نچھاور کرنے کا تھا.
جذبہ ایمان کی خاطر آخری سانس تک ڈٹے رہنے کا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ خطبے سنتے رہے امام کے اور یہ آتے رہے. اس میں سے آخری جو 2 افراد تھے وہ اس وقت آئے تھے امام حسین کے پاس. پورا دن امام سے جنگ لڑتے رہے اور جب امام نے آخری دفعہ حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ بلند کیا ہے پھر یہ 2 بھائی لڑنے کے لیے آئے. تو عزیزان محترم وہ جو 34 لوگ تھے جو کہ ہر جن کے سالار ہیں. کیوں سالار ہیں؟ اس لیے کہ گھور وہ پہلے فرد تھے کہ جنہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو میں حاکم کی بیعت میں کھڑا ہوا, رسول کے گھرانے کے مقابل کھڑا ہوا ہوں, میں باطل پر ہوں, مجھے حق پہ جانا چاہیے. اور ہر گئے ہیں اور ہر کے پیچھے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل کر امام کے پاس آتے رہے. اور جو اتنی چھوٹی سی سپاہی حسین کی اس میں 34 لوگ, تاریخ ان کے نام بتاتی ہے کہ یہ اس لشکر یزیدی سے ٹوٹ ٹوٹ کر آئے اور امام کی طرف سے انہوں نے مدافعت کی, جنگ کی. یاد رکھیے گا امام تک پہنچنے کے لیے آخری سانس تک معرفت کا دروازہ کھلا ہے. ہر کے سر پر سیدہ کا رومال اتنا بڑا انعام ہے جو کسی کو نہیں ملا آج تک. جب بابا کی شہادت کے بعد سیدہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں اور ہاتھ کے ساتھ چرخہ کاٹتی تھیں, آسان نہیں تھا. سیدہ کیا کر رہی تھیں؟ جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھی ہوئی, بیت الحزن میں بیٹھی ہوئی, پہلا رونے کا گھر بنایا تھا, وہاں بیٹھی ہوئی چرخہ کاٹ رہی ہیں. کیا کاٹ رہی ہیں؟ کہتی تھی حسین کا کفن بنا رہی ہیں, حسین کا کرتا تیار ہو رہا ہے. لیکن عزیزو جہاں حسین ہے وہاں حسین کے چاہنے والے ہیں. حسین کا کرتا بنا, ایک چھوٹا سا رومال ہر کے لیے بھی بن گیا, ہمیشہ کے لیے گنہگاروں کے سر پر تاج آ گیا. جو حسین کی خاطر حق سے جڑ جائے گا, جو حسین کی معرفت حاصل کر لے گا, سیدہ اس کے سر پہ اپنی شفاعت کا تاج رکھیں گی. بس عزیزو یہ وہ ہر ہے کہ جب آیا تو بہت گنہگاروں کی طرح آ رہا تھا, ہاتھ پیچھے بدوا لیے تھے رومال سے. آپ دیکھیے حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو قدیم الاحسان ہے. اللہ کا ایک ٹائٹل ہے نا قدیم الاحسان, اور حسین کا نام اسی سے نکلا ہوا ہے. حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے. حسین کی بارگاہ میں ہر آ رہا ہے, سب سے بڑا مجرم آ رہا ہے, لیکن اپنے ہاتھوں کو پسے پشت رومال سے باندھ لیا ہے. تو حسین نے کتنی جلدی احسان اتارا. اس نے ہاتھ باندھ کے رومال سے آیا ہے, میں اس کے سر پہ اپنا رومال باندھ دوں گا تاکہ ہر کا احسان مجھ پر نہ رہے. ہر کے ہاتھ کھلوائے اور اس کے بعد کتنی خوبصورت بات کہی. دیکھیے حسین, پھر میں کہتی ہوں احسان کیسے کرتے ہیں. ہر نے راستے میں ایک جملہ کہا تھا نا, آپ کی ماں کا نام میں بغیر ادب کے نہیں لے سکتا. اور حسین آج اس وقت حسین ان کی ماں کو کیسے پریز کر رہے ہیں. سر کے اوپر زخم ہے اور کہتے ہیں کہ تیری ماں نے کتنا خوبصورت تیرا نام رکھا ہے ہر, تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. اے میرے حسین, یہ چھوٹی چھوٹی گنہگار کنیزیں, ان کا کوئی شمار ہی نہیں, کوئی حیثیت نہیں. ہماری مولا اپنے اشکوں کے جام لے کر آپ کے پاس آئے, پوری حسیات کے ساتھ آپ کو اپنا آقا مانتے ہیں, آپ کے فرزند کے ساتھ کھڑے ہو کر انتقام لینا چاہتے ہیں. مولا حسین ہمیں نظر انداز نہ کیجیے گا. ہاں زکارو, کوئی حسین کو دیکھے کہ کس طریقے سے مروت کا پیکر ہے. ان کا بیٹا گرا, آواز دی یا پتا ہو, ان نے ایڑ لگانا چاہی. حسین برابر آئے, ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا خود آگے نہ جانا. کہا مولا میرا بیٹا پکار رہا ہے. کہا ہم جائیں گے. کہا آقا حسین, کہا غلام زہرا. امام کہتے ہیں ہم جائیں گے. انہوں نے کہا مولا آپ کہاں جائیں گے؟ کہا باپ جان بیٹے کی میت پہ نہیں اٹھانا. ارے مولا آپ کو اتنا خیال, ان کو نہیں جانے دے. مولا چند گھنٹے گزریں گے, آپ
علی اکبر کے جنازے میں کھڑے ہوں گے، کبھی دریا کی طرف دیکھیں گے عباس آؤ مدد کرنے، کبھی علی کو پکاریں گے، یہاں تک کہ کڑیل جوان کا سینہ اپنے سینے سے لگا کے کھینچتے ہوئے چلیں گے۔ اے میرے حسین، آپ کو آپ کے وفادار کا پرسہ، اے میرے حسین، آپ کو اپنے ان دوستوں کا، ان جان نثاروں کا پرسہ مولا، جو لشکر یزید سے ٹوٹ کر آئے اور آپ کے ساتھ دفاع کیا۔ مولا میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر ہمیں اور ہماری اولادوں کو معرفت حق دیجیے۔ مولا ہماری اولادیں اس ذکر سے بہت دور ہیں، نہیں جانتے کہ وہ کہاں تک آپ کی غلامی میں رہیں گے۔ مولا آپ کی خدمت میں عرضی پیش کرتے ہیں، ہماری نسل کے ہر فرد کو ولایت کا ماننے والا اور امام زمانہ کا مددگار۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔